یہ ذہن میں رہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ لوگ جو ہیں وہ جیسے تحویل قبلہ ہوا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے شورش کھڑی کر دی، مسائل کھڑے کر دیے، ادھر باتیں کر رہے ہیں ادھر باتیں کر رہے ہیں، دیکھو جی کل تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے ادھر منہ کر لیا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جو یہ باتیں لیے بیٹھے ہو نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں یہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں کہ منہ تم نے مشرق کو کرنا ہے یا مغرب کو کرنا ہے، یہ تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا تم اٹھا رہے ہو، بڑی بات جو ہے وہ تو یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ وہ کس بات میں الجھ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موڑ کر کے ایمان کی طرف متوجہ کیا، میں ادھر آؤ، ایمان کی بات کرو، عقیدے کی بات کرو، کس طرف جا رہے ہو تم؟ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ تو نیکی ہے ہی نہیں۔ اندازہ لگیں کتنی بڑی بات ہے، میں تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تم یہ باتیں کر رہے ہو، منہ ادھر کر رہے ہیں، ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں یہ تو باتیں وہ کریں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، ان کو فکر مند ہونا چاہیے، تمہیں فکر کرنی چاہیے ایمان کی، تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے اور تمہیں فکر کوئی اور لگی ہوئی ہے۔ دوسرے مقام پہ دیکھیں، مشرکین کا یہ طریقہ تھا، جب حج کے لیے جاتے تھے نا، واپس آتے تھے یا واپس جا رہے ہیں راستے میں کوئی کام یاد آ گیا تو واپس آ گئے، تو دروازے کے اندر سے واپس نہیں آتے تھے، گھر میں آپ پڑھ چکے ہیں، دروازے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ پچھواڑے سے واپس آتے تھے، دیوار سے اوپر سے پھلانگ سکے تو پھلانگ گئے، پھلانگ کے آ گئے، یا پھر دیوار میں سوراخ کر کے اندر آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تأتوا البیوت، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم جناب گھر میں اپنے داخل ہو وہ تو ان کے پیچھے سے آؤ، نیکی کیا ہے؟ میں کہ آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا مقام دیکھیں، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات سے ہٹا کر، میں یہ فضول رسم ہے اس میں سر نہ پھنساؤ، اسے چھوڑو، ایمان کی طرف متوجہ ہو، عقیدے کی طرف متوجہ ہو، عقیدے کی بات کرو، ایمان کی بات کرو۔ تیسرا مقام رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان ظاہر کرنے سے پہلے کہا، میں اگر تم نے کیا کیا، ایمان لائے اور جہاد کیا ہے، ہمیں بھی تو دیکھو، ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے، کعبے کی مرمت کی ہے، کعبے کی خدمت کی ہے، ہم تو کعبے کے خادم ہیں، ہمارا کام بڑا ہے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی قرآن نازل کر دیا، میں کہا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور میں تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی خدمت کرنا، وہ اس کو ایمان کے برابر کر دیا ہے؟ ایمان باللہ کہاں، جہاد فی سبیل اللہ کہاں، اور حاجیوں کو پانی پلانا کعبے کی خدمت کرنا یہ کہاں؟ سب کو یہ کر دیا تم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان تینوں آیات کے مضامین کو سامنے رکھیں، تینوں جگہوں پر رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، میں کہ جہاں مسئلہ ایمان کا ہو بات ایمان کی جائے، جہاں مسئلہ عقیدے کا ہو عقیدے کی بات کی جائے، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج بہت بڑی تعداد جو لبرل ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد جو سیکولر ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد جو ملحد ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت تعداد رب کے وجود کے منکروں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے صرف پاکستان میں، اور آنے والے دور میں وہ اپنی جماعت جو ہے نا کچھ ہی وقت میں اپنی جماعت باقاعدہ رجسٹر کروا رہے ہیں۔ آپ ان کے خیالات پڑھیں اسلام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، آپ حیران رہ جائیں، کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ ان کی سازشیں کہاں سے کہاں جا پہنچی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے ہم نے عقیدے پر زور ہی نہیں دیا، ہم جو چیز بیان کیے جا رہے ہیں نا لوگوں میں وہ عقیدہ ہے ہی نہیں، جس چیز کو عقیدے کے نام پہ ہم زور دے رہے ہیں یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پہ ہمارا کام کتنا ہے، عقیدہ توحید پہ ہمارا کلام کتنا ہے، ہمارے جمعے کتنے پڑھائے جاتے ہیں مساجد میں، عوام جو ہے وہ پورا ہفتہ غائب رہتی ہے، جمعے والے دن مسجد میں آتی ہے اور جمعے والے دن مولوی صاحب جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں سنا کے قوم کو راضی کر کے روانہ کر دیتے ہیں۔ تو عقیدے پہ کتنی گفتگو ہوئی ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے ہماری مساجد میں۔
اسلام کی حقانیت پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ اسلام کے نفاذ کے لیے سوچ و فکر بیدار کرنے کے لیے ہمارے ہاں کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہے.